قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى لقومه ورؤيا أمي التي رأت. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك سلم تسلیما کثیرا کثیرا. قابل احترام پردہ نشین خواتین اور دینی بہنوں، یہ ماہ مبارک جس کو ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس مہینے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش ہوئی ہے. آج کی مجلس میں اور آج کے اس جلسے اور اجتماع میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور آپ علیہ السلام کے پیغام کو، آپ کے تعلیمات کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم خواتین اور دینی بہنوں، یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے. ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے. آج سے 1450 سال پہلے، تقریباً 1499 سال پہلے آج سے شہر مکہ کے اندر ایک بہار آئی تھی اور اس بہار کے اندر ایک پھول کھلا تھا، جس پھول نے اس پھول کی خوشبو سے ساری دنیا معطر اور خوشبودار ہو گئی تھی. جانتے ہیں اس پھول کا نام کیا ہے؟ اس پھول کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ نام ہمارے سامنے آئے، ہمارے کانوں سے ٹکرائے، ہم اپنے کانوں سے سنیں یا اپنے قلم سے لکھے یا زبان سے پڑھے، تو دل کے خلوص کے ساتھ میں درود شریف پڑھنا چاہیے. حضور کا نام نامی اسم گرامی سن کر یا لکھ کر یا پڑھ کر درود شریف پڑھنا چاہیے، ورنہ اس مسلمان بندے و بندی کو بخیل کہا گیا ہے جو حضور کا نام سن کر بھی درود نہیں پڑھتے. ایک مرتبہ ہم نام نامی اسم گرامی سن کر درود پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں 3 چیزوں سے نوازتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اللہ پاک، دوسرا یہ ہے کہ 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ جنت میں 10 درجات ہمارے بلند ہوں گے. نعت کا شعر آپ نے سنا ہوگا، بڑا پیارا شعر ہے یہ. شاعر کہتا ہے، سن کر نبی کا نام جو دل سے پڑھے درود، سن کر نبی کا نام جو دل سے پڑھے درود، اس امتی پہ نارے جہنم حرام ہے. اس لیے دل کے خلوص کے ساتھ میں حضور کا نام نامی اسم گرامی سن کر، پڑھ کر یا لکھ کر ضرور درود شریف پڑھنا چاہیے. اس میں کبھی کنجوسی اور بخالت نہیں کرنا چاہیے. تو آج کے اس اجتماع میں اور آج کی اس مجلس و جلسے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننے کے لیے آپ بڑی تعداد میں بہنیں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں جمع ہونا
مبارک کرے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنانا عین عبادت ہے۔ بولنے والے کی زبان کے لیے بھی سب سے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ حضور کا تذکرہ اپنی زبان سے کرے، اور سننے والوں کے کانوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اپنے کانوں سے ذکر نبی سنیں، سیرت طیبہ سنیں۔ دیکھیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، جن کے تعلق سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دوسرا مصرع، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہوئے ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہوئے ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اس عظیم پیغمبر کی سیرت طیبہ سننے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیے پیغمبروں کے دنیا میں آنے کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے پیغمبر بھی ہیں۔ وہاں سے پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ دنیا میں شروع ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ گویا یہ سارے کے سارے پیغمبر دنیا میں انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے ہیں، جنت کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں، جہنم کے راستے سے لوگوں کو بچانے کے لیے پیغمبر آئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو پیغمبر آئے ہیں ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ قرآن مجید میں جو پیغمبروں کے نام ہیں وہ صرف 24 یا 25 نام قرآن میں آئے ہیں، باقی سارے پیغمبروں کے نام وہ احادیث مبارکہ اور تفسیر کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا ان کی قوم کی زیادتی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تقریباً 570 سال تک پوری دنیا کے اندر کوئی بھی پیغمبر نہیں تھا، پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی پیغمبر نہیں تھا۔ جب کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں تھا، کوئی نبی و رسول دنیا کے اندر نہیں تھے، تو دنیا کے اندر بہت برائیاں عام ہو گئی، چوری، ڈکیتی، زناکاری، شراب خوری، ظلم اور زیادتی، لوٹ مار، بت پرستی، شرک، ہمہ قسم کی برائیاں دنیا کے اندر عام ہو گئی، اور ہر کسی کو انتظار تھا کہ ایسے عالم کے اندر چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی ہے اور برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ ہر کسی کو انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی مصلح آئے جو سارے عالم کی اصلاح کرے، کوئی رہبر آئے جو سارے دنیا کے بگڑے ہوئے انسانوں کی رہبری کرے، کوئی نہ کوئی ان کو اللہ کے رسول کی بات بتلانے والا آئے۔ لیکن بظاہر مایوسی نظر آتی تھی، بیوہ عورتوں کو انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی ہمارا حق دلانے والا آئے۔ اس زمانے کے اندر
لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. باپ اپنے لیے آر محسوس کرتا تھا, شرم محسوس کرتا تھا کہ میرا کوئی داماد ہو. اس لیے بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر, قبر کھود کر اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آیا کرتا تھا. ایسی بچیوں کا انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی ہماری جان بچانے والا آئے. یتیموں کو انتظار تھا کہ ہمارے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا آئے. مظلوموں کو انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے روکنے والا آئے. اس زمین کو انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی مجھ پر یعنی زمین پر ایک خدا کو سجدہ کرنے والا آئے. اس آسمان کو انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی میرے تلے, میرے نیچے ایک خدا کو سجدہ کرنے والا آئے. چاند و سورج کو انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی ہماری روشنی سے استفادہ کرنے والا موحد توحید پرست آئے. فرشتوں کا انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ آئے جس دنیا کے سارے گندے ماحول کو ختم کر کے ایک پاکیزہ ماحول دنیا کے اندر پیدا کرے. لیکن سب کو بظاہر مایوسی نظر آتی تھی اور ہر طرف برائیاں ہی برائیاں عام تھی. لوٹ مار عام تھی, شراب خوری زناکاری عام تھی, ظلم و زیادتی عام تھی, شرک و بت پرستی عام تھی. حتیٰ کہ اس زمانے کے اندر عورتوں پر اس قدر ظلم کیا جاتا تھا کہ جو آدمی جتنی چاہے عورتوں سے نکاح کیا کرتا تھا اور جس بیوی کو چاہے جتنے چاہے طلاق دے دیا کرتا تھا. اور وہ عورت جب ماہواری کی دنوں میں آیا کرتی تھی تو اس کو گھر کے باہر کر دیا جاتا تھا. عورتوں کے کوئی حقوق نہیں, محفوظ نہیں تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزمان, پیغمبر اسلام, احمد مجتبی, محمد مصطفیٰ, شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا یعنی آپ کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا. جب آپ کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو ایسا خاندان منتخب فرمایا جس خاندان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کے پیدا ہونے تک کبھی زنا نہیں ہوا تھا. اتنا پاکیزہ خاندان. حضرت نوح علیہ السلام کے نسل میں سب سے اونچا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے اونچا مقام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں قریش بہت زیادہ عزت دار سمجھے جاتے تھے اور بڑا اونچا مقام تھا. پھر خاندان قریش میں بنو ہاشم سب سے زیادہ عزت دار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان قریش میں بنو ہاشم کے قبیلے میں آپ کو پیدا کیا. حضور کے دادا عبد المطلب ان کا نام ہے. حضور کے دادا کو 12 بیٹے 6 بیٹیاں تھیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تایا 12 تھے اور حضور کی پھوپھیاں وہ 6 تھیں. حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے. بڑے حسین, بڑے جمیل, بڑے خوبصورت تھے. حضرت عبداللہ چونکہ پیغمبر آخر الزمان کے باپ بننے والے تھے اس لیے ان کی پیشانی بڑی منور تھی. پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام کا نور حضرت عبداللہ کے پیشانے سے ظاہر ہوتا تھا. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کے والد عبد المطلب نے اپنے بیٹے سعادت مند خوش نصیب بیٹے عبداللہ کا نکاح بی بی آمینہ سے کر دیا. جیسے نکاح ہو گیا عبداللہ کا, ابھی 2 چند مہینے بھی نہیں گزرے تھے شادی ہو کر کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اور انہی 2 چند مہینوں میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد عبداللہ سے
बीवी आमेना की तरफ उनके रहम में मुंतकिल हो चुके थे। बहरहाल बीवी आमेना हमल से हैं, उम्मीद से हैं और अपने बेवगी के अय्याम काट रही हैं, लेकिन चूंकि उनके पेट में सबसे बड़े पैगंबर, सबसे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसलिए बीवी आमेना के पेट से और बीवी आमेना के जिस्म से बड़ी खुशबू आया करती थी। मक्का मुकर्रमा की बहुत सी औरतें बीवी आमेना के पास जाया आया करती थी और खुशबू से खुशबू महसूस किया करती थी। यहां तक कि शहर मक्का में बड़े चर्चे होने लगे बेवा आमेना के खुशबू के, यहां तक कि वो चर्चे हुजूर के दादा यानी बीबी आमेना के खुसर तक पहुंच गए। तो एक मर्तबा अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा अपनी बेवा बहू के पास आए और आकर कहने लगे कि बेटी, मैंने सुना है कि तुम बड़ी उम्दा किस्म की, बड़ी अच्छी नफीस खुशबू इस्तेमाल करती हो, मुझे बताओ तो सही तुम ये खुशबू कहां से लेकर आती हो या तुम्हें कौन लाकर देता है। ये सुनकर अपने खुसर की जुबान से अल्फाज सुनकर बीबी आमेना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू बहाते हुए बीबी आमेना अपने खुसर अब्दुल मुत्तलिब से कहती है कि अब्बा हुजूर, मैं किस बाजार से जाकर खुशबू लाऊं और मुझे कौन पैसे देने वाला है और मुझे कौन खुशबू लाकर देने वाला है। आप तो सिर्फ मुझसे खुशबू की बात करते हैं। मेरी हालत तो यह है कि मैं चलती हूं तो आसमान के बादल मुझ पर साया करते हैं और दरख्तों की टहनियां मुझे सलाम करती हैं, और जैसे जैसे मेरे अय्याम करीब आ रहे हैं डिलीवरी के, विलादत के, तो पहाड़ मुझसे हम कलाम होते हैं, पहाड़ मुझसे बात करते हैं और मैं थूकती भी हूं तो मेरे थूक में से भी खुशबू आने लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये खुशबू काहे की खुशबू थी? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू थी। यहां तक के 571 साल का जमाना गुजर गया जिसको जमाने जाहिलियत कहा जाता है। यहां तक कि वो तारीख भी आई और वो सुबह भी तुलू होने वाली थी जिसकी खुशखबरी हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौमों को दी थी। 29 अगस्त 570 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त, फजर की नमाज से पहले का जो वक्त होता है उसे सुबह सादिक कहा जाता है। सुबह सादिक के वक्त मक्का मुकर्रमा में बीबी आमेना के पेट से मेरे और आपके आका पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। जैसे ही आप पैदा हो गए तो खुशबू से पूरा कमरा खुशबूदार हो गया, और जैसे आप पैदा हो गए तो पूरा कमरा रोशन हो गया। बीवी आमिना कहती हैं कि जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने एक नूर निकलता हुआ देखा, उस नूर के अंदर मैंने मुल्क फारिस के महलात को रोशन होते हुए देखा। यह पहचान थी, यह अलामत थी, यह निशानी थी इस बात की कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आएंगे वो दीन मुल्क फारिस तक पहुंचने वाला था। जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई गई तो दादा घर में आते हैं और आने के बाद अपने यतीम पोते का नाम मोहम्मद रखते हैं। यह मोहम्मद दादा का रखा हुआ नाम है। और आपकी वालिदा बीबी आमेना एक खूबसूरत नाम अपने बेटे के लिए मुंतखब करती हैं और वह नाम अहमद है। माने जो आपके नाम रखा बीबी आमेना ने अहमद नाम रखा। ये दो नाम ही आपके जाती नाम हैं, अहमद और मोहम्मद।
بہت ہی زیادہ قابل احترام دینی بہنوں اور پردہ نشین خواتین، محمد کے معنی آتے ہیں جس کی تعریف کی گئی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعریف اگر اللہ کے بعد کسی کی جاتی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے۔ اور احمد کے معنی آتے ہیں اللہ کی تعریف کرنے والا۔ پورے مخلوق میں اور پورے اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی احمد و محمد کی مناسبت سے حضور پاک علیہ السلام کی امت کا جو نام ہوگا قیامت کی دن حمادین ہوگا، یعنی اللہ کے بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، ان 114 سوروں میں ایک سورت ہے سورہ محمد۔ یہ لفظ محمد، اس میں محمد پورے قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے اور احمد پورے قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام پیدا ہو گئے، چند دن اپنی ماں کے پاس رہے اور اس کے بعد عرب کے رواج کے مطابق آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے، پرورش کے لیے ایک قریب کی بستی میں بھی آپ کو بھیج دیا گیا۔ اس زمانے میں عربوں میں، شہروں میں مائیں بہت کم اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، چنانچہ کچھ دن تک بی بی آمینہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد کچھ دنوں تک صوبیہ نامی ایک باندی نے حضور کو دودھ پلایا، اس کے بعد پھر 4 سال کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے اور پرورش کے لیے وہاں پر بھیج دیا گیا۔ 2 سال تک آپ علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے۔ اس اعتبار سے حضور کی گویا کی 3 مائیں ہیں، ایک حقیقی ماں اور 2 رضائی ماں۔ حقیقی ماں بی بی آمینہ اور رضائی ماں صوبیہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ۔ 4 سال کے بعد حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر مکہ آتی ہیں اور بی بی آمینہ کے حوالے کر دیتی ہیں، اور حضور کو 4 سال تک اپنے پاس رکھنے کے صلے میں بہت زیادہ حضور کے دادا حلیمہ سعدیہ کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ جیسے ہی پھر حضور کی عمر مبارکہ 6 سال ہو جاتی ہے تو حضور کے امی جان بی بی آمینہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا عبداللہ کا، اور حضور کی عمر جب 6 سال کی ہو گئی تو حضور کی امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ اپنے دادا کے پاس رہنے لگے، دادا کی پرورش میں رہنے لگے۔ جیسے حضور کی عمر مبارکہ 8 سال کی ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دیکھیے کیسے حالات سے آپ علیہ السلام کو گزارا گیا ہے۔ 8 سال کے بعد پھر آپ اپنے چچا کے پاس رہنے لگے۔ چچا کا نام ابو طالب ہے، چچا کے پاس رہنے لگے، اور چچا کے پاس رہنے کے بعد آپ چچا پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ آپ علیہ السلام لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، لوگوں کی روز مزدوری کیا کرتے تھے، اور آپ تجارت اور بزنس کیا کرتے تھے، اور پیسے لا کر اپنے چچا کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور چچا کو لا کر پیسے دیا کرتے تھے۔ اسی زمانے کے اندر مکہ مکرمہ کی ایک بڑی مالدار خاتون، بڑی پاک دامن خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نوجوان ہے جن کا نام محمد ہے، بڑے امانت دار ہیں، بڑے سچی باتیں کرنے والے وہ ہیں اور بڑی اچھی تجارت کرنے والے وہ ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنے گھر بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ بڑے امانت دار ہیں اور بڑے صادق والامین آپ ہیں اور بڑی اچھی تجارت آپ کرتے ہیں۔ یہ میرا مال ہے، یہ میرا سامان ہے، آپ اس کو ملک شام لے جائیں اور وہاں کی منڈی میں، وہاں کے بازار میں دکان لگا کر تجارت کریں، جو کچھ نفع ہوگا میں اس میں سے آدھا آپ کو دیتی ہوں اور آدھا مجھے لا کر میں لے لوں گی۔
حضور تیار ہو گئے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ میرا غلام آپ کے ساتھ میں رہے گا جس کا نام میسرہ ہے، یہ تمہاری خدمت کرے گا، سفر میں تمہارا ساتھی رہے گا اور سامان کی حفاظت بھی کرے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی سامان لے کر ملک شام گئے اور وہاں جا کر وہاں کے بازار میں دکان لگائی اور آپ علیہ السلام نے تجارت کی، اور پھر واپس آئے۔ آنے کے بعد سارا جو کچھ سرمایہ تھا، روپیہ پیسہ تھا، نفع بچا تھا، بی بی خدیجہ کے حوالے کیا۔ خدیجہ نے بہت سارا نفع حضور کو دے دیا اور حضور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پھر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور بلانے کے بعد میسرہ سے کہا کہ میسرہ بتاؤ کیسے رہا سفر اور تم نے محمد کو کیسے پایا؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت میسرہ خدیجہ کے غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کے کمالات اور آپ کے پاکیزہ صفات کو بیان کرتے کرتے تھک جاتے تھے، لیکن حضور کی خوبیاں اور حضور کے کمالات ختم نہیں ہوتے تھے۔ میسرہ کی زبان سے حضور کی خوبیاں اور کمالات اور اچھی باتیں اور صداقت و امانت کی باتیں سن کر خدیجہ بہت متاثر ہو گئی۔ خدیجہ چونکہ بیوہ تھی، 2 مرتبہ شادی ہو گئی تھی اور دونوں مرتبہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، دونوں شوہروں کے بچے تھے خدیجہ کو، وہ چاہتی تھی کسی سے نکاح کرنا، اور عمر خدیجہ کی 40 سال تھی۔ چنانچہ ایک خاتون کے ذریعے بی بی خدیجہ نے اپنے نکاح کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اگر آپ تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا، بلکہ درمیان میں جو عورت تھی اس سے کہا کہ میرے چچا میرے بڑے سرپرست ہیں، میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور کہا کہ ایسا پیغام آیا ہوا ہے اور اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو کچھ جواب دے دیں۔ چنانچہ حضور کے چچا نے مناسب سمجھا اس رشتے کو، اور رشتہ جو آیا تھا خدیجہ کی طرف سے اس کو قبول کر لیا گیا۔ اور پھر حضور کے چچا اور دیگر کچھ خاندان کے لوگ خدیجہ کے گھر گئے اور وہاں جا کر باضابطہ خدیجہ سے نکاح ہوا، اور جس وقت حضور کا نکاح خدیجہ سے ہوا تو خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی موقع پر کسی مصلیت سے اور بغیر کسی مصلیت کے بھی اگر کسی وقت شوہر کی عمر کم ہے، بیوی کی زیادہ ہے، اور اس طریقے سے اگر کسی کا رشتہ ہوتا تو کوئی بری بات، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آج بھی اس طریقے سے کیا جا سکتا، کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، شریعت میں کوئی ناجائز بات اس قسم کی نہیں ہے۔ کبھی بیوی بھی بڑی ہو سکتی ہے، شوہر چھوٹا ہو سکتا ہے عمر کے اعتبار سے، یا شوہر بڑا ہو سکتا ہے، بیوی عمر میں کم ہو سکتی ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ قابل احترام دینی بہنوں اور پردہ نشین خواتین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بے داغ صاف ستھری جوانی گزاری ہے، بڑی بے داغ صاف ستھری زندگی ہمارے نبی نے گزاری ہے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے زمانے کے اندر آپ علیہ السلام کسی کے بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اس زمانے کے اندر بھی اس زمانے کے لحاظ سے شہر میں مکہ میں ناچ گانے ہوا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھی اور دوست احباب باری باری شہر میں آ کر راتوں میں ناچ گانے سنا کرتے تھے۔ دوستوں کی اصرار پہ ایک مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام کو ترغیب دی گئی، اصرار کیا گیا کہ آپ بھی جا کر دے کر آئیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نبی کی کیسی حفاظت کرتے ہیں برائیوں سے اور بری باتوں سے، چونکہ آپ آگے چل کے نبی ہونے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے ہر برائی سے آپ علیہ السلام کی حفاظت کی ہے۔
تاکہ بڑے ہونے کے بعد، نبی ہونے کے بعد، نبی بننے کے بعد کوئی بدنصیب اپنے زبان سے یہ نہ کہے کہ محمد آج تو تم اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، لیکن نبی بننے سے پہلے تم بھی تو برائیاں کرتے تھے۔ کوئی بدنصیب ایسا قیامت تک نہ کہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بچپن ہی سے اور جوانی کے زمانے ہی سے ہر برائی سے، ہر بری بات سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ دوستوں کی اصرار پر آپ شہر میں آنے کے لیے روانہ ہوئے، آپ پر اونگ آ گئی، زمین پر بیٹھ گئے، آپ کو نیند آ گئی، آپ زمین پر لیٹ کر سو گئے۔ صبح ہوئی، سورج کی کرنیں آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پڑی ہیں تو آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور بکریوں کے ریوڑ کی طرف چلے گئے، لیکن شہر میں آ کر وہ ناچ گانا، کھیل تماشا آپ علیہ السلام نہیں دیکھا۔ نبی بننے سے پہلے یہ عالم ہے آپ علیہ السلام کا ایسی چیزوں سے بچنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی انتظام ہو رہا ہے آپ کو بچانے کا۔ پھر آپ نبی بننے کے بعد تو ہر قسم کے ناچ گانے اور باجے کو سنتے ہوئے آپ علیہ السلام اس کی آواز کو سن کر اپنے مبارک ہاتھوں کے کانوں میں انگلیاں رکھ لیا کرتے تھے۔ لوگوں کو منع فرما کہ لوگوں ناچ گانا بجانا یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ان ساری چیزوں کو میں اپنے پیروں تلے روندنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اس لیے میری پردہ نشین بہنیں اور خواتین اور میری طالبات یہ اچھی طریقے سے بات یاد رکھیں، ہماری نوجوان بچیاں بھی اور بہت سارے خواتین بھی آج آئے دن گانوں کی شوقین بنتے جا رہی ہیں، ہیڈ فون لگا کر نئے نئے گانے سننے کی کوشش کر رہی ہیں، سنتے رہتی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے اللہ کی اس نعمت کو، جو کان ہماری نعمت، ان لوگوں سے پوچھے جن کو سنائی نہیں دیتا، کتنے پریشان رہتے ہیں، ایک بولا جائے تو دوسرا سنتے ہیں، اور کتنی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے بولنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ کان، اور ان کانوں کا اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اپنے کانوں کی حفاظت کی جائے، ان کانوں سے کوئی غلط چیز نہ سنی جائے، ان کانوں سے گانا نہ سنا جائے۔ جس کسی مجلس میں ڈھول بج رہا ہو، باجا بج رہا ہو، تو فوراً اس مجلس سے ہمیں چاہیے کہ نکل جانا چاہیے۔ جو بہنیں اس طریقے سے گانوں کی مجلسیں میں حاضر ہوں گی اور اپنے کانوں سے گانا سنیں گی تو قیامت کے دن ان کے کانوں کے اندر شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا، کانچ پگھلا کر ڈالی جائے گی۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ ساری دنیا کے انسانوں کو اور ساری دنیا کی عورتوں کو اور ہمیں بھی یہ پیغام دیتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے اعتبار سے ہمیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے کانوں کا غلط استعمال کریں اور کانوں سے کوئی غلط بات ہم سنیں۔ بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 40 سال ہوئی تو 40 سال عمر ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہے 40 سال کی عمر ہونے پر۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں، ہماری بہت سارے بہنوں کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، آپ کو کہاں نبی بنایا گیا، کب نبی بنایا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کیا گیا، آپ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا۔ پیر کے دن کی بڑی خصوصیات ہیں، کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی حدیث کہ پیر کے دن کی بڑی خصوصیت آپ علیہ السلام کے ساتھ میں ہے کہ حضور کی پیدائش بھی پیر کے دن ہوئی اور حضور کو نبی بھی پیر ہی کے دن بنایا گیا۔ حجر اسود کو جو نصب کیا گیا دیوار میں تو پیر ہی کا دن تھا، آپ کو نبی بنایا گیا تو پیر ہی کا دن تھا، آپ نے ہجرت کی تو پیر ہی کا دن تھا، اور آپ کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا تو پیر ہی کا دن تھا۔ اسی وجہ سے پیر کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ بہرحال
حضور پاک علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں نبی بنایا گیا اور مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے. سرکاری تاریخ جو اس زمانے کے اندر تھی وہ تھی 29 اگست 570 عیسوی. اسلامی تاریخ اس وقت نہیں تھی لیکن مہینہ تھا ربیع الاول کا. 12 تاریخ تھی ربیع الاول کی، اگرچہ کہ دوسرے تاریخیں بھی لکھی گئی ہیں لیکن عوام کے اندر یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ مشہور و معروف ہے. مکہ مکرمہ میں آپ نبی بننے کے بعد توحید کا پیغام لوگوں کو سنانا شروع کیا اور سب سے پہلے اس کا کام حضور نے اپنے گھر سے شروع کیا. اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کا کام سب سے پہلے اپنے ذات سے پھر اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے. چنانچہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضور کی گھر کی خاتون حضور کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضور کے غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت زید ہیں، اور بچوں میں حضور کے گھر کے بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں ہیں، اور مردوں میں دوستوں میں حضور پاک علیہ السلام کی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس لیے سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز اپنے ذات سے کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے شریعت و سنت دین و اسلام میری اپنی زندگی کے اندر آئے، میرے گھر والوں کی زندگی میں آئے، میرے گھر کے لوگوں اور گھر کے افراد کی زندگی میں آئے، اور میں پھر اس کے بعد عام لوگوں کو بھی تبلیغ کروں، دین کی بات بتاؤں، اسلام کی بات بتاؤں، شریعت و سنت کی بات بتاؤں. تو اس طریقے سے کرنے میں زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر عطا فرماتے ہیں. جو بندہ جس قدر عمل کرنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان میں تاثیر عطا فرماتے ہیں. بہرحال یہ توحید اور رسالت کا پیغام پیش کرنے کی وجہ سے طرح طرح کی آپ علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹیں آئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، نہ جانے کیسے کیسے القاب سے آپ کو پکارا گیا. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے معراج کروائی. اس معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ساتوں آسمان کے اوپر عرش تک آپ علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کر بتایا آپ علیہ السلام کو کہ اے نبی محمد، دنیا کے لوگ اگر قدر نہیں کرتے آپ کی اور آپ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانتے تو آپ کوئی غم اور افسوس نہ کیجئے، ہمارے پاس اتنا اونچا مقام آپ کا ہے کہ یہاں تک کوئی نہیں آ سکا سوائے آپ کے. پھر آپ علیہ السلام پر اپنی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی، پھر کم ہوتی ہوتی 5 رکھی گئی، اور حکم یہ دے دیا گیا کہ لوگوں تم 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم 50 وقت کی نمازوں کا تمہیں ثواب عطا کریں گے. ہماری بہنیں اور پردہ نشین خواتین کتنے وقتوں کی نماز پڑھتی ہیں میں آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ماشاءاللہ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہوں گی، بہت اچھی بات ہے، کریں. لیکن امت کا بہت بڑا طبقہ ہے، کیا مردوں کا کیا عورتوں کا، مہینوں ہفتوں کوئی نماز نہیں پڑھتے. خدا کو کیا وہ بتائیں گے. یہ حدیث مبارکہ حضور پاک علیہ السلام کی سن لیجئے اور اپنے دامن میں باندھ کر اس حدیث کو گھر میں لے جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت 4 چیزوں پر عمل کر لے اس عورت کو قیامت کے دن اجازت دے دی جائے گی کہ جنت کی 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. خدا کرے کہ میری یہ ساری بہنیں اور ساری یہ پردہ نشین خواتین اور پوری دنیا کی مسلمان عورتیں ان 4 چیزوں پر عمل کرنے والی بنے. کون سی 4 چیزیں ہیں وہ؟ غور سے سنیے بھی، یاد بھی رکھیے، اور اپنے گھر کی بہو بیٹیوں تک، اپنی اڑوس پڑوس کی عورتوں تک
اور اپنی سہیلیوں تک یہ اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا دیجئے جو میں آج آپ کو بتلا رہا ہوں۔ فرمان نبوی ہے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، ایسی عورتوں کو، ایسی عورت کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ آج بہنیں اور خواتین اور بچیاں بڑی غفلت کرتی ہیں نمازوں کے پڑھنے میں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو معمولی بہانوں سے رمضان کا روزہ چھوڑ دیتی ہیں۔ جب مبارک مہینہ آ جائے رمضان کا تو اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا مرد کیا عورتیں دونوں کے لیے؟ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک چیز 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور دوسری چیز 2 رانوں کے درمیان ہے۔ 2 جبڑوں کے درمیان ہماری زبان ہے کہ اس زبان کی حفاظت کی جائے، اس زبان کا غلط استعمال نہ کیا جائے، زبان سے کسی کی برائی نہ کی جائے، زبان سے کسی کو گالی نہ دی جائے، اس زبان سے کسی کی غیبت اور چغلی نہ کی جائے، اس زبان سے کسی کو کوسا اور برا نہ کہا جائے، اور شرمگاہ یعنی اپنے شرمگاہ کو سوا اپنے شوہر کے کہیں استعمال کا موقع نہ دیا جائے۔ آج بڑی بے حیائی اور عریانیت اور بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج جگہ جگہ سودی رقم جو تقسیم کی جا رہی گٹ کے نام کے اوپر، یہاں یہی بے حیائی کا بڑا عام رواج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور مسلم محلوں کے اندر جگہ جگہ یہ گٹ کی میٹنگیں ہوتی ہیں، 150 عورتوں کے اندر ایک اکیلا گرو گھنٹال مرد آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور یہ کبھی آنے والا جس کو صاحب کہہ کے عورتیں مسلمان بڑی آگے بڑھتی ہیں اور بڑے عزت و احترام اس کا کرتی ہیں، شاید اتنا عزت و احترام اپنے باپ کا بھی نہیں کرتی ہوگی، چاہے اتنا عزت و احترام اپنے بڑے بھائی کا بھی نہیں کرتی ہوگی، چاہے اتنا عزت و احترام اپنے شوہر کا بھی نہیں کرتی ہوگی، اس آنے والے ایک غیر مذہب کے آدمی کا صاحب کہہ کے اس کا احترام کرتی ہیں، قریب جاتی ہیں، اس کے سامنے بیٹھتی ہیں اور اس سے بڑی بے باک ہو کر اس سے گفتگو کرتی ہیں، اور وہاں کوئی اپنے چہرے کا نقاب کا بھی کوئی لحاظ ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ یاد رکھیں میری بہنیں، گٹ کے پیسے اٹھانا حرام ہے، حرام۔ آپ اپنے شوہر سے کہیے، آپ اپنے باپ سے کہیے، آپ اپنے بیٹے سے کہیے، آپ اپنے بھائی سے کہیے کہ میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، آپ محنت کیجئے، آپ مشقت کیجئے، آپ اپنے کاروبار بڑھائیے، حلال پاکیزہ طریقے سے پیسے کما کر گھر میں لائیے تاکہ گھر کی ساری ضروریات پیش آنے کی پوری ہو سکیں۔ گھر کی ضروریات اگر پوری نہیں ہو سک رہے اپنے باپ کی کمائی میں تو کسی بیٹی کو اجازت نہیں ہے کہ گھٹ کے پیسے جا کر اٹھائے۔ گھر کی ضروریات اگر پورے نہیں ہو رہے ہیں، باپ نہیں ہے، تو کسی بہن کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو کہنا چھوڑ کر گھٹ کے پیسے اٹھائیں۔
اگر کوئی بیوہ عورت ہے تو اس بیوہ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کا بیٹا زندہ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹے گھر کے ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، بیٹے کے ہوتے ہوئے گھٹ کے پیسے اٹھا کر لائیں۔ کسی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ شوہر زندہ ہوتے ہوئے خاموشی سے جا کر گھٹ کے حرام کے پیسے اٹھا کر لا کر وہ حرام کے پیسے خود کھائے، اپنے بچوں کو کھلائے۔ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو وہ اپنا اثر بتلاتا ہے، برائیوں پر آپ کو آمادہ کرتا ہے، عبادتوں میں دل نہیں لگتا، ذکر کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ اللہ تعالی ہماری مسلم بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ آج کے اجتماع میں کوئی ایسی بہن اور ایسی ہماری خاتون بیٹھی بھی ہو جو گھٹ کے حرام پیسے اٹھا کر اپنا گھر چلاتی ہے، میں نہیں سمجھتا، لیکن ممکن ہے کہ آپ کی کوئی سہیلی اور آپ کے اڑوس پڑوس میں رہنے والی کوئی بہن اور آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسی بہن موجود ہو تو آپ اپنا فرض سمجھیں کہ اس حرام کے پیسوں سے اپنے بہن کو بچائیں، بے حیائی کے راستے پر جانے سے اپنے بہن کو، اپنے بیٹی کو بچائیں۔ بہرحال میں حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بیان کر رہا تھا، اور حضور کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے یہ چند باتیں درمیان میں آ گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نبی بنایا گیا، اور مکہ کے لوگ آپ کے پیغام میں، آپ کے دعوت و تبلیغ کے راستے میں بڑی رکاوٹ ڈالا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اپنے شہر کے لوگوں سے تنگ آ کر، مجبور آ کر، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے مدینہ منورہ کا پھر آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے 53 سال تک آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری، نبوت سے پہلے کے 40 سال اور نبی بننے کے بعد کے 13 سال۔ حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارکہ 53 سال کی ہوئی تو آپ علیہ السلام پھر یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں۔ پھر وہاں جا کر آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو مرکز بنایا، اور وہاں سے پھر آپ علیہ السلام نے اپنے دین کا پیغام، اسلام کا پیغام، قرآن و حدیث کا پیغام، شریعت و سنت کا پیغام دنیا کے اندر عام کروایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک عورتوں کے اجتماع سے خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کے واقعے میں جنت اور جہنم کو بھی دیکھا ہے، تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں بڑی کثیر تعداد میں عورتیں ہیں۔ عورتیں بڑی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، میں نے بہت کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ مقدار میں جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ 2 باتیں ہیں جن 2 وجوہات کی بنا پر میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عورتیں متوجہ ہو کر سننے لگی تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ 2 وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ عورتیں بڑی اپنی زبان سے لان تان کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ ان 2 چیزوں کی وجہ سے میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر ہماری بڑی تعداد میں اجتماع میں بہنیں ہیں، دیندار ہیں، لیکن اگر ہم میں سے کسی بہن میں، ہم میں سے کسی خاتون میں اگر یہ 2 برائیاں ہوں تو ان 2 برائیوں کو اپنے سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ہم کسی پر لان تان نہ کرے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے فوراً لان تان شروع کر دیتی ہیں، اس پر خدا کی لعنت ہو، وہ مر جائے، وہ کھب جائے، وہ جل جائے، وہ ڈوب جائے، اس کا ستیہ ناش ہو جائے،
نہ جانے کیسے کیسے الفاظ ہماری بہنیں زبان سے نکالتی ہیں، اور کیا اپنے بچوں کو، کیا اپنے شوہر کو، کیا اپنے بھائیوں کو، کیا اپنے پڑوسیوں کو، کیا سسرال کے لوگوں کو، اور کیا دیگر لوگوں کو نہ جانے کیسی کیسی بد دعائیں دے دیتی ہیں۔ میری پردہ نشین خواتین اور بہنوں، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کریں۔ یہ الفاظ بولنے سے، بد دعائیں دینے سے اور لعن طعن کرنے سے آپ کو خوشگوار زندگی تو ملنے والی نہیں ہے۔ کیوں اپنی آخرت خراب کرتی ہیں؟ کیوں اپنا ٹھکانہ آخرت میں جہنم بناتی ہو؟ اس لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ ہمارے اس مدرسے کے اندر تمام بچیوں کو، اور خاص طور پر مومنہ کورس کے اندر بچیوں کو، اپنے جہاں پر 15 کتابوں کے علاوہ اپنے زبان کا صحیح استعمال بھی سکھایا جاتا ہے۔ میکے میں رہتے ہوئے کیسی زندگی گزاری جائے، اور سسرال جانے کے بعد کیسی زندگی گزاری جائے، اور زبان کو کیسے قابو میں رکھا جائے، یہ بتلایا جاتا ہے۔ ایک 2-3 دن کے بعد مومنہ کورس کی ہمارے 18 سے 20 بچیوں کا ایک دینی مظاہرہ بھی ہے۔ ان کی تقاریر کا بڑا دلچسپ پروگرام بھی رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام میں ایک ہمارے بچی کی جو تقریر ہے، بیان ہے، وہ زبان کی حفاظت کے عنوان سے بھی ہے۔ 20 بچیوں کی 20 عنوانات کے الگ الگ تقاریر ہیں۔ وہ چونکہ بعض بچیوں کا تقاریر یاد نہیں ہوئی ابھی صحیح طریقے سے، اس لیے تاریخ متعین نہیں کی گئی۔ آپ پیر کے دن اپنے پڑھنے والے بچیوں سے وہ تاریخ معلوم کر لے سکتی ہیں، اور اگر آپ مناسب سمجھتی ہیں تو ہمارے مومنہ کورس کی بچیوں کو پروگرام سننے کے لیے آپ مدرسے میں آ سکتی ہیں۔ بہرحال زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 خامیاں ہیں، 2 برائیاں عورتوں کے اندر ہیں، جس کی وجہ سے میں نے بڑی تعداد کے اندر عورتوں کو جلتے ہوئے جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک اپنی زبان کا غلط استعمال، بہت ادب سے، بہت احترام سے، بہت عزت کے ساتھ میں اپنے بہنوں سے بات کہتا ہوں کہ اپنے زبان کا غلط استعمال نہ کریں، اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں۔ خواہ مخواہ کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کو لعن طعن نہ کریں، کسی کو اپنے زبان سے کوسے نہیں۔ کوئی آپ کا بھلا نہیں ہونے والا ہے کوسنے سے، کوئی آپ کی زندگی میں 4 چاند لگنے والے نہیں ہیں کسی کو لعن طعن کرنے سے۔ ہاں، کوسنے سے، لعن طعن کرنے سے ٹھکانہ آپ کا جہنم ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا کچھ بھلا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے زبان کی حفاظت کرنا سیکھیں۔ اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کی زبان کی حفاظت کا سلیقہ انہیں بتلائیں، طریقہ انہیں بتلائیں۔ اچھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں کہ وہ بچیاں ہماری سسرال جا کر بھی اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اور دوسری چیز، دوسری خامی عورتوں کی، اپنے شوہر کی ناشکری کرنا۔ لاکھ بیوی کے خواہش کے مطابق شوہر اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، ہر چیز مہیا کرتا ہے، ہر چیز گھر میں لا کر دیتا ہے، من پسند کپڑے لاتا ہے، ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کبھی کسی موقع پر ہمارے مزاج کے خلاف ہمارے شوہر کی بات ہو گئی، اب دیکھ لے تیور، کہ کبھی تم سے میں نے سکون نہیں پایا، کبھی میری خواہش تم نے پوری نہیں کی، کبھی زندگی میں پسند کے کپڑے میں نے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ نہیں میری بہنوں اور پردہ نشین خواتین، کبھی کسی موقع پر کوئی بات اگر شوہر کی جانب سے ایسی ہو جائے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو، تو آپ کو ناراض ہو کر پچھلا کیا کرایا اس پر پانی پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اور صبر کرنے والے کو تھوڑی سر کی دنیا میں تکلیف ہوگی، صبر سے کام لے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن کیا اجر و ثواب میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں صبر سے کام لیتے ہیں، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، دینی کاموں پر، اور شوہر کی جانب سے
ملنے والی تکلیف پر صبر سے کام کرتے ہیں، ایسی عورتوں کو اور صبر کرنے والے مردوں کو قیامت کے دن ثواب ایسے تول کر نہیں دیا جائے گا، نماز کا ثواب تول کر، زکات کا ثواب تول کر ہر چیز کا ثواب آپ کو صدقہ و خیرات کا تول کر دیا جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر کرنے کا ثواب تول کر نہیں بلکہ لٹا کر بہا کر دیا جائے گا، لو بے حساب یہ اجر ثواب اور جنت میں چلی جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ زندگی میں کبھی اگر اس قسم کا کوئی موقع آ جاتا ہے جہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے تو ضرور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بے صبری کر کے اپنے زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے شوہر کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، تو یقیناً ٹھکانہ ہمارا جنت ہے۔ لیکن اگر ہم نے لان تان کی، برا بھلا کہا، کوسا اور شوہر کی ناشکری کی، 50 مرتبہ اچھا معاملہ کیا، اس پر پانی پھیر دیا ایک مرتبہ کے نہ کرنے کی وجہ سے، تو یاد رکھیں ٹھکانہ کہیں جہنم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری سب کی پوری سے حفاظت فرمائے۔ پھر اس جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خواتین نے حضور سے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تم سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا کرو۔ اس لیے میری بہنیں، آپ کثرت کے ساتھ میں صدقہ و خیرات کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ پاکیزہ زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جیسے ہمارے نبی نے صاف ستھری بے داغ زندگی گزاری ہے، ہم بھی صاف ستھری بے داغ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے عورت کو ایک عزت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت اگر ماں کی شکل میں سامنے ہے تو اس کے قدموں تلے اس کی اولاد کی جنت ہے، اور اگر عورت کسی کے بہن ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہ قوت بازو ہے، اور اگر عورت کسی کی بیٹی کی شکل کے اندر ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی کی پرورش اور اس کی نگہداشت اور اس کا بیاہ کر دینا باپ کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اور اگر عورت بیوی کی شکل کے اندر ہے تو اپنے شوہر کے لیے ایک بہترین رفیق حیات ہے، وہ عزت کا مقام عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو، اور عورتوں کے مسائل اور عورتوں کے احکامات کے تعلق سے ایک مستقل سورت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور عورتوں کو بڑے اہم ہدایات اور بڑے صاف ستھری تعلیمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں۔ آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے، کل اتوار کو 11 تاریخ ہے، اور پرسوں پیر کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی۔ اس سال 2024 میں اسلامی اعتبار سے 1446 ہجری میں حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی پیر ہی کا دن آ رہا ہے۔ ہمیں پیر کے دن، حضور کے پیدائش کے دن کیا کرنا چاہیے؟ اگر ممکن ہو تو روزہ رکھیں، کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں، اور کسی نہ کسی حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے عنوان کی کوئی کتاب مطالعہ کریں، حضور کی سیرت سنانے کا معمول جاری رکھیں، اور پیر کے دن 12 ربیع الاول کو بیٹھ کر سوچیں
کہ کتنی حضور پاک علیہ السلام کی سنتیں ہیں جن پر میں آسانی سے عمل کر سکتی ہوں، اب تک میں نے نہیں کیا ہے، تو یہ پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے میں حضور کی فلاں فلاں سنت پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اللہ سے توفیق مانگے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی۔ سنتوں سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی سنتوں پر عمل کیا، تو حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی حضور کی سنتوں سے محبت کا نتیجہ اور ثمرہ حضور کے ذات سے محبت۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی، یعنی میری سنتوں پر عمل کیا، تو اس نے مجھ سے یعنی محمد سے محبت کی۔ اور حضور فرماتے کہ جو محمد سے محبت کرے گا وہ محمد کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہماری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نیت کریں کہ کون سی سنتیں ہیں اور کتنی سنتیں ایسی ہیں جن پر آج تک ہم نے عمل نہیں کیا ہے اور عمل کر سکتی ہیں، وہ آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نیت کریں گے اور ان سنتوں پر عمل کریں گے۔ آپ سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ گویا کہ جنت میں حضور کا ہمیں پڑوس نصیب ہوگا۔ کیا خوش نصیب ہوگا وہ اللہ کا بندہ، اور کیا خوش نصیب ہوگی وہ اللہ کی بندی جس کو جنت میں حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ہم نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک علیہ السلام کی پاکیزہ سنتیں اور آپ کی تعلیمات کو اپنے زندگی میں لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ آج کے اجتماع میں اور جلسے میں جتنی کثیر تعداد میں ہماری بہنیں بیٹھ کر دین کی باتیں اور حضور پاک علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کو سنا ہے، یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ جو باتیں یہاں پر سنی سنائی گئی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آسمانی بلاؤں سے زمینی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔
یا اللہ ہمارے ملک میں عدل و انصاف قائم فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں محبت و بھائی چارگی عام فرما، یا ہمارے ملک میں یا اللہ ہمارے ملک میں مسلمانان ہند کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنی کثیر تعداد میں یہاں پر بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ صاحب اولاد ہیں یہ بہنیں تو ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا، نیک و صالح بنا، اور ان کے بچوں اور بچیوں کو یا اللہ ہماری بہنوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا، پردے کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا، برائیوں کے راستوں سے ہمارے بہنوں کی بھی، بچیوں کی بھی، بچوں کی بھی حفاظت فرما، سیدھے راستے کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ موبائل کا غلط استعمال کرنے سے ہمارے بہنوں کی، ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما۔ یا جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہیں، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب بہنوں کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ صاحب اولاد ہوں تو ان کی اولاد کو نیک بنا، بے اولاد ہماری بہنیں ہوں تو ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان بہنوں میں سے جن کے گھروں میں شادی کی عمر کے جوان بچے و بچیاں ہوں تو یا رب ذوالجلال ان کے بچوں اور بچیوں کے لیے مقدر کا نیک و صالح جوڑا مرحمت فرما۔ شادی بیاہ کے موقع پر شریعت و سنت کو ملحوظ رکھ کر سادگی کے ساتھ شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شادی بیاہ کے موقع پر فضول خرچی اور اسراف سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو، ہم اور خاص طور پر یہاں پر جمع ہونے والی ہماری بہنوں کو، ان کے نیک تمناؤں کو پورا فرما، ان کی جائز مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما، جہنم کے راستے سے ہماری حفاظت فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے تلاوت کا ذوق اور شوق ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس مدرسے میں جو کچھ دین کی خدمت کی جا رہی ہے، جو بھائی، جو بہن، جو علماء، حفاظ اور عالمات اور مومنہ بچیاں یہاں پر پڑھا رہی ہیں، خواتین پڑھا رہی ہیں، ان سب کے پڑھانے کو قبول فرما، ان کے نجات کا ذریعہ بنا۔ جو بچے، جو بچیاں، جو خواتین یہاں پر پڑھ رہی ہیں، یا رب ذوالجلال یہاں پر پڑھی جانے والی ساری چیزوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو عمر دراز عطا فرما، بیمار ہو تو صحت عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر گئے ہوں تو ان کی بال بال بخشش فرما، مغفرت فرما، ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ ہمارے مرحوم ماں باپ کے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام عطا فرما۔ زندہ ہوں تو ان کی صحیح معنی کر خدمت کرنے، ان کے عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال جن بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ہم سے متوقع ہیں، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی آسمانی بلاؤں سے، زمینی فتنوں سے پوری پوری حفاظت فرما۔ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما۔ حرمین شریفین میں یا اللہ ہمیں پہنچ کر حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ اس وقت حرمین شریفین میں، مکہ و مدینے میں موجود ہیں، یا اللہ ان کی دعا میں ہم سب کا بھی حصہ شامل فرما۔ اچانک موت سے، حادثات کے موت سے ہماری حفاظت فرما۔ جب موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری فرما۔ یا اللہ جو کچھ دعائیں یہاں پر مانگی گئی ہیں سب کو قبول فرما۔ جو مانگنا چاہیے تھا مانگ نہیں سکے، جو چیزیں ہمیں یاد نہیں آ سکی، پروردگار آپ کو سب کچھ معلوم ہے، کون کس تکلیف میں ہے، کون کس مصیبت میں ہے، کون کس پریشانی میں ہے، کس کی کیا ضرورتیں ہیں۔ پروردگار ہر ایک کی تکلیفوں کو دور فرما، ہر ایک کی تکلیفوں سے نجات عطا فرما، مصیبتوں کو دور فرما، جائز مرادیں پوری فرما، نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم،
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.